أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عاجز کو مع الاہل صحت، عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات منظور و مقبول فرمائیں. انسان کو علم نہ ہونا بعض اوقات تو پھر احترام بھی نہیں ہوتا. علم ہوگا تو احترام آئے گا نا. کی علامات میں سے ایک زمزم ہے، اور زمزم وہ کنواں ہے جو سیدنا اسماعیل کے پاؤں سے اور جبریل کے پروانے سے نکلا ہے. اور جس نیت کے لیے پئیں، جس بیماری کے لیے پئیں، شفا ہے. اور ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ زمزم کا پانی بیٹھ کے پئیں بھی تو جائز ہے، اگر کھڑے ہوں تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر بیٹھے ہوں تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. یہ ہے زمزم کو دیکھ کے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ غلط. یا کھڑے ہوں اور جی ہر چیز تو بیٹھ کے ہم نے پانی پینا ہے، اس کے لیے یہ ضرورت نہیں ہے. وہ کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں اور بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں. اور حضرت ابن عباس کی ایک دعا میرے ساتھی یاد کر لیں. وہ جب بھی زمزم پیتے تھے نا تو بعد میں دعا کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یا اللہ مجھے علم بھی دے، رزق بھی دے، اور ہر بیماری سے شفا بھی عطا فرما دے. تو یہ زمزم جو ہے یہ عظیم نعمت ہے. لاکھوں لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ وہ لا علاج بیماریوں والے جو ہیں وہ آئے اور زمزم پیتے رہے اور ٹھیک ہو گئے.
سری لنکا کی ایک کافر عورت تھی، اس کو ایک ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا دنیا میں. اس نے زمزم کو اپنا علاج بنا لیا. صبح شام رات دن جب بھی پیاس لگتی زمزم، جب بھی پیاس لگتی زمزم پیتی رہی. 21 دن کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، اور اپنے ملک میں جب گئی چیک اپ کرایا، انہوں نے کہا تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اگر زمزم سچا ہے تو زمزم والا نبی بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اس کی بات بھی سچی ہے. اور دوسری نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم. اور مقام ابراہیم بھی وہ پتھر ہے جس پہ سیدنا ابراہیم نے کھڑے ہو کے بناء کعبہ کی ہے. اور دیکھیں پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان بھی اس پتھر میں لگ گئے. اور اس سے اولیاء اللہ نے ایک بات کہی ہے بڑی، انہوں نے کہا کہ دیکھو پتھر بھی نبی کے قدم سے لگ جائے تو اس کی بھی شان بن جاتی ہے. نہیں ایمان سے کہنی بنی بھائی، ابراہیم کے پاؤں کو لگا ہے نا، کوئی سر پہ تو نہیں رکھا ہوا تھا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. قیامت تک کے لیے یہ مقام بن گیا نماز کا. پیغمبر کے قدم سے جڑ گیا، اللہ نے شان اونچی کر دی. اور اسی سے مسئلہ سمجھ لو، پتھر کو پاؤں لگے، ابو بکر عمر کو محمد کا سینہ لگا، اور آج بھی وہ روضے میں حضور کے پاؤں میں ہیں. ان کی شان کتنی بلند ہوگی. بغض کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. اگر دلوں میں بغض آ جائے اس کا تو کوئی علاج نہیں. اور اسی طرح تیسری چیز نشانی جو ہے کعبۃ اللہ میں، وہ حتیم ہے. حتیم اس کو کہتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے، ایک گول سی، جس کے ہم باہر طواف کرتے ہیں. اگر اندر طواف کریں تو نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تو خود کعبے کا حصہ ہے، پھر تو ہم تو کعبے میں داخل ہو گئے نا. طواف کعبے کے باہر کا نام ہے. اور اس کے باہر رہنے کی وجہ یہ تھی کہ جب کفار مکہ نے، قریش نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی تو ان کے پاس جو حلال پیسہ تھا نا وہ ختم ہو گیا. یعنی مکے کے کافروں نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اس میں حلال پیسہ لگاؤ، حرام کو نہیں لگانا. آج ہم مسجدوں میں بھی یہ خیال کرتے ہیں، بینک مسجد بنا دے، انشورنس والے بنا دے، ہم سب نمازیں پڑھ رہے ہیں. کسی فقیہ سے، عالم سے پوچھو کہ ایسی مسجدوں میں نماز ہوتی بھی ہے جو سود کے پیسے سے بنی ہو. اللہ کے گھر میں تو حلال لگتا ہے، حرام سے تو گھر نہیں بنائے جاتے. قریش ہیں، کافر ہیں، لیکن ملت ابراہیم کا دعوے دار بھی تھے. اس لیے انہوں نے حرام پیسہ ختم ہو گیا، انہوں نے کہا چلو کعبہ چھوٹا کر دو لیکن حرام کا پیسہ نہ ڈالو. اور حاجیوں میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تمہیں مبارک ہو کہ کعبے کا دروازہ تو بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے، ہم فقیروں کے لیے حتیم میں ہر وقت کھلا ہے. وہ تو کبھی کبھی داخل ہوں گے نا، پروٹوکول ہوگا نا. ہمارے لیے ہم جب چاہیں گے کعبے کے اندر جائیں، حتیم میں چلے جائیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا ارادہ ہے کہ میں حتیم کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھوں. آپ نے فرمایا اللہ کی بندی، اندر جانے کی کیا ضرورت ہے، حتیم میں جا کے نماز پڑھ لوں. اور اسی طرح ایک چیز ہے ملتزم. ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ لوگ سارے کعبے کو چمٹ جاتے ہیں، سارے دروازے کو چمٹ جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے.
ملتزم صرف حجر اسود سے لے کر کعبے کی چوکھٹ تک جو درمیانی جگہ ہے یہ ملتزم ہے. یہاں حضور پاک نے سینہ مبارک بھی لگایا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، ایستا 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 چلتے چلتے 15-20 منٹ میں آدمی پہنچ ہی جاتا ہے. ایسی مشکل نہیں کہ نہ پہنچ سکے. اور ایک اسی طرح یاد رکھیں کعبہ کا جو میزاب رحمت ہے پرنالہ، یہ پہلے لکڑی کا بنا ہوا تھا. اس کو پھر محمد ابن الولید کے زمانے میں اس کے گورنر خالد القیصری نے آ کے سونے کی پٹیاں لگا کے بنایا. اللہ نے پھر شاہ فاضل رحمت اللہ علیہ کو توفیق دی، انہوں نے خالص سونے کا لگا دیا. اور اس کو میزاب رحمت اسی لیے کہتے ہیں کہ آسمانوں سے جب بارش برستی ہے تو وہ بھی رحمت ہے، اللہ کے کعبے کی چھت بھی رحمت ہے، اور اس سے بہنے والا پانی بھی رحمت ہے. کیونکہ اللہ کا گھر بھی مبارکن وہدن، اور انزلنا من السماء ماء مبارکا. اور اسی طرح ان کی آیات میں کیا ہے؟ ان کی آیات میں صفا بھی ہے اور مروہ بھی ہے. جس کو اللہ نے قرآن میں دیکھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے مدنی عمرے کے بعد جا رہے ہیں تو فرماتے ہیں ابدأ کما بدأ به اللہ. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. حضور نے صفا پہ کھڑے ہو کے لمبی دعا کی ہے. صفا پہ اتنا چڑھنا ضروری ہے کہ جہاں سے کعبہ شریف نظر آ جائے. اب تو نہیں آ سکتا، بلڈنگیں بن گئی. اور اس کے بعد حضور نے یہ کلمات مبارک بھی ادا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ. چونکہ یہ وہی مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر حضور نے سارے مکے والوں کو دعوت دی تھی کہ یا معاشر قریش، یا معاشر بنی ہاشم، یا معاشر بنی عبد المطلب. اور آپ نے دعوت دی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ آپ کا آنا بھی اور آپ کا طواف بھی، عبادات بھی، حج بھی، عمرہ بھی منظور و مقبول فرمائیں. اور سب سے پہلی دعا یہ کریں کہ اللہ ہمارے عقیدے صحیح کر دے.